الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام دوستوں، بسد احترام بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا بابرکت عظمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، اور سب سے بڑا جو واقعہ ہے اس محرم الحرام کا وہ حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا کی شہادت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مرتبے سے کون واقف نہیں ہے؟ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام دیا، شان دیا، مرتبہ دیا، اس سے جو ہے حدیث بھی مالا مال ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی مالا مال ہیں۔ ایک بار حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر خدمت اقدس ہو کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر سوار ہو گئے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو گئے، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زلفیں تھیں ان کو پکڑ لیا، مہاریں بنا لی۔ تو ایک شخص نے دیکھا تو کہنے لگا کیا خوب سواری ہے۔ تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے، تو سواری دیکھ رہا ہے اور سوار نہیں دیکھتا وہ کتنا خوبصورت ہے۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث جو ہے موجود ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت پر مبارک سے لپٹ گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طویل کیا، سر اٹھانے سے کہیں گر نہ جائیں، اس لیے سجدے کو لمبا کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں تسبیحات کو جو ہے پڑھتے رہے، اور جب تک خود بخود حضرت حسن یا حضرت امام حسین نہ اترے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ختم نہیں کیا۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ارشاد ہوتا ہے، ہمارے یہ دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، اور فرمایا جاتا ہے ان کا دوست ہمارا دوست ہے اور ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ اور جگہ فرماتے ہیں یہ دونوں عرش کی تلواریں ہیں، یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ عرش کی جو ہے وہ تلواریں ہیں، اور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ دوست رکھے اسے جو حسین کو دوست رکھے، اور حسین ثبت ہے اسبات سے۔ ایک روز حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے زانو پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اور بائیں جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی کہ ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس نہ رکھے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس نہ رکھے گا، ان میں سے ایک کی جو ہے آپ کو جو ہے وہ طلب ہونی چاہیے، ایک کو جو ہے آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور ایک کا اختیار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ اپنے پاس چاہیں تو حضرت ابراہیم کو اپنے پاس رکھیں، چاہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت امام حسین کا انتخاب کیا اور کہا کہ حسین، میرے حسین کو جو ہے وہ میرے پاس رہنے دو، اور 3 دنوں کے بعد حضرت ابراہیم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد جب حاضر ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے حضرت امام حسین کو، اور فرماتے مرحبا بمن فدیتہ بابنی، ایسے کو مرحبا جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا، ایسے کو مرحبا جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ اور فرماتے ہیں یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، الہی میں ان کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی انہیں دوست رکھ، اور اے دوست رکھ اور اسے دوست رکھ جو انہیں دوست رکھے، یعنی جو حضرت امام حسین کے ساتھ محبت کرے، دوستی رکھے، اے اللہ تو بھی انہیں دوست رکھ۔ بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دونوں بیٹوں کو
لاڈ بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے یعنی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے میرے دونوں بیٹے کو لاؤ، پھر دونوں کو سونگھتے اور سینے انور سے لگا لیتے۔ کیا خوب آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ انشاءاللہ محبت کی باتیں ہوتی رہیں گی، کیونکہ جو عنوان ہے اس کی طرف جو ہے گامزن ہوتے ہیں۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بیٹے اور نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی جو وجوہات بیان کی جا رہی ہیں وہ بہت عمدہ وجوہات ہیں۔ انشاءاللہ کبھی کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ضرور بالضرور عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین حسن اور آپ کے جتنے بھی رفقا ہیں، اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی پکی سچی ہمیں محبت نصیب فرمائے، آمین بحرمت